السلام علیکم۔ 6 ستمبر کی تاریخ ہمارے لیے فخر کی تاریخ ہے، ہمارے لیے روشن باب ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ وہ دن جس دن پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور پاکستانی فوج اپنی عظیم قوم کی بنیاد پر اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو، کئی گنا بڑی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس میں منفرد ریکارڈز بنے۔ پاک فضائیہ کے ایک مجاہد ایم عالم نے دشمن کے 5 طیارے 48 سیکنڈ میں تباہ کر کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا جو آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ پاکستان کے ایک علاقے چونڈا میں ٹینکوں کا قبرستان بنا۔ انڈیا اپنے ٹینکوں کی بنیاد پر یہ محاذ فتح کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ٹینک وہاں بڑی تعداد میں تباہ کر دیے گئے اور اس کو دنیا میں ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس میں پاکستانی مجاہدین، پاکستانی فوجیوں نے وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے جن کی بنیاد پہ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ نشان ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ایسے ناقابل فراموش کردار انجام دیں جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتے۔ ایک ایک فرد دشمن کی ڈویژنز کے سامنے، ان کی اتنی بڑی فوجوں کے سامنے ڈٹ گیا اور دشمن کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا۔ 6 ستمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دشمن کی فوج کے جنرل نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ صبح کا ناشتہ 5 ستمبر کی شام کو اعلان کیا کہ 6 ستمبر کی صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت اور طاقت دی۔ مسلمان ایمانی طاقت کی بنیاد پر لڑے اور دشمن جو ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں ہم لاہور پہنچ جائیں گے، اس کو وہ لاہور کا سفر طے کرنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ سفر ان سے طے نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت بھی نہیں ہوا۔ پھر 71 میں انہوں نے ایک ناپاک سازش کی ہمارے ملک کو توڑنے کی، وہ اس میں تو کامیاب ہوئے لیکن لاہور تک کا سفر ان سے طے نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی وہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس میں لڑنے والا ہر مجاہد، ہر فوجی، ہر فضائیہ کا فرد، ہر نیوی کا فرد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بنے ہوئے ایک ملک کا فوجی ہوں، میں لڑتے ہوئے مارا گیا تو میں شہید ہوں، میرا جنت میں استقبال ہوگا، اور اگر میں بچ گیا تو میں غازی ہوں، میری سعادت کی زندگی ہوگی۔ یہاں کے فوجی کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ دعا ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ مسلمان پھر بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر ہم دشمن کے اسلحے اور طاقت کا اندازہ نہیں کرتے، پھر ہم لڑنے کے لیے کود جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان موت کے بعد کی زندگی پر بھی ہے۔ ہندوؤں کے لیے مشکل ہے کہ وہ اسی زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں اور مر جانے کے بعد ختم ہونے کی بات کرتے ہیں اور اگلے جنم میں کسی جانور کے بننے پہ انہیں یقین ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اگلی زندگی اگر ہم یہاں اللہ کے دین کی سربلندی اور اس ملک کی سرحدوں کی دفاع جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کے لیے اگر ہماری زندگی جائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ اسی بنیاد پر مسلم امہ نے، پاکستان کی قوم نے یہ جنگ لڑی اور یہ جنگ جیتی، اور صرف وہی نہیں جیتی۔ میں ایم عالم کے کارنامے پڑھ رہا تھا تو مجھے پھر حسن صدیقی بھی یاد آیا، جس نے پچھلے سال انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے اور 1965 کی تاریخ یاد دلوائی اور لمحوں میں یاد دلوائی اور چائے پلا کے انہیں واپس کر دیا۔ یہ بھی ان کے لیے بڑی سبکی ہے۔ میں جنرل نرنجن پرساد کا پڑھ رہا تھا جو ان کا کور کمانڈر تھا، کہ وہ کس طرح سے فائرنگ سے بھاگ رہا تھا اور اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے اندر موت کا خوف کتنا تھا۔ ان کے اپنے لیفٹیننٹ جنرل نے ایک آپ بیتی لکھی ہے اور اس میں اس کی ساری چیزیں وضاحت سے لکھی ہیں۔ بی بی سی نے وہ کل کے نیوز پیپر میں وہ شائع کی ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں 1965 والا جذبہ برقرار رکھنا ہوگا۔ وہ مشکل ترین وقت تھا، لیکن پاکستانی ایک قوم تھے، اور اس قوم کی بنیاد پر جہاں ہماری سیاسی قیادت، ہماری فوجی قیادت، ہماری مذہبی قیادت، سارے لوگ ایک پچ پر تھے، ہم ایک قوم تھے، تو ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی۔ آج بھی اگر ہم ایک قوم بنیں گے، آج بھی اگر ہم ایک پچ پر ہوں گے، آج بھی اگر تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ،
इस बुनियाद पर हम इकट्ठे होंगे तो बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। 6 सितंबर का दिन मेरे और आपके लिए तजदीद ऐद का दिन है, और वो ये तजदीद ऐद है कि फतह के लिए ईमानी ताकत की ज़रूरत होती है। फौजी ताकत कितनी भी बड़ी हो, अगर आपके पास ईमानी कुव्वत मौजूद है तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को आप शिकस्त दे सकते हैं, जैसा हमने 1965 में किया। और अगर आपके पास फौजी ताकत मौजूद हो, आपकी कौम एक पिच पे ना हो, आपकी सोच एक जगह पर जमा ना हो, आपके अंदर दाखिली खलफशार मौजूद हो, तो फिर 71 जैसे सानेहात भी वकूअ पजीर होते हैं। हमें उससे बचने के लिए एक कौम बनना है, हमें एक पिच पे सोचना है, हमें इस मुल्क के लिए सोचना है, हमें नज़रिया पाकिस्तान के लिए सोचना है, हमें नज़रिया इस्लाम के लिए सोचना है, हमें उस बुनियाद के लिए सोचना है जिस पे ये मुल्क बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम उस पर सोचेंगे तो फिर दुश्मन जैसे भी हमला करे, इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी, फतह मुसलमानों की होगी, फतह इस्लाम की होगी, फतह पाकिस्तान की होगी।